السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، تعلیم الاسلام کے گزشتہ سبق میں ہم نے نماز جمعہ صحیح ہونے کی شرائط پڑھا تھا، تو آج کے سبق میں ہم خطبہ پڑھنے کا مسنون طریقہ کیا ہے یہاں سے شروع کرنے لگے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ پڑھنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ جواب: نماز سے پہلے امام ممبر پر بیٹھے اور اس کے سامنے مؤذن اذان کہے۔ جب اذان ہو چکے تو امام نمازیوں کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو اور خطبہ پڑھے۔ پہلا خطبہ پڑھ کر تھوڑی دیر بیٹھ جائے، پھر کھڑا ہو کر دوسرا خطبہ پڑھے۔ جب دوسرا خطبہ ختم ہو تو امام ممبر سے اتر کر محراب کے سامنے کھڑا ہو جائے اور مؤذن تکبیر کہے، پھر حاضرین کھڑے ہو کر امام کے ساتھ نماز ادا کریں۔ سوال: خطبہ کی اذان کس جگہ ہونی چاہیے؟ جواب: خطیب کے سامنے ہونی چاہیے، چاہے ممبر کے پاس ہو یا ایک دو صفوں کے بعد یا ساری صفوں کے بعد مسجد میں ہو یا باہر، ہر طرح جائز ہے، بس امام کے سامنے ہونا چاہیے۔ سوال: خطبہ اردو زبان میں پڑھنا یا اردو کے شعر خطبے میں پڑھنا کیسا ہے؟ جواب: عربی زبان کے سوا ہر زبان میں خطبہ مکروہ ہے، لیکن فرض خطبہ ادا ہو جاتا ہے، البتہ ثواب میں نقصان آ جاتا ہے۔ سوال: خطبہ ہوتے وقت کیا کام ناجائز ہیں؟ جواب: باتیں کرنا، نماز سنت یا نفل شروع کرنا، کھانا پینا، کسی بات کا جواب دینا، قرآن مجید پڑھنا وغیرہ، غرض جو کام کے خطبہ سننے میں نقصان پیدا کریں سب مکروہ ہیں، اور جس وقت سے امام خطبہ پڑھنے کے ارادے سے چلے اسی وقت سے یہ سب باتیں مکروہ ہیں۔ سوال: نماز جمعہ کے لیے جماعت شرط ہونے سے کیا مراد ہے؟ جواب: جمعہ کی نماز میں امام کے علاوہ کم سے کم 3 آدمی ہونے ضروری ہیں، اگر 3 آدمی نہ ہوں گے تو جمعہ کی نماز صحیح نہ ہوگی۔ سوال: اذن عام سے کیا مراد ہے؟ جواب: اذن کے معنی اجازت کے ہیں۔ اذن عام سے مطلب یہ ہے کہ سب کو اجازت ہونی چاہیے آ کر نماز میں شریک ہو سکے۔ ایسی جگہ جمعہ کی نماز صحیح نہیں ہوتی کہ وہاں خاص لوگ آ سکتے ہوں اور ہر شخص کو آنے کی اجازت نہ ہو۔ سوال: جمعہ کی فرض نماز کی کتنی رکعتیں ہیں؟ جواب: 2 رکعتیں ہیں، چاہے شروع نماز سے شریک ہو، چاہے 1 رکعت یا اخیر کا آدھا میں شریک ہو، 2 رکعتیں ہی پوری کرے۔ نماز عیدین کا بیان۔ سوال: عید کے دن کیا کیا کام سنت یا مستحب ہیں؟ جواب: غسل اور مسواک کرنا، اپنے لباس میں سے اچھا لباس پہننا، خوشبو لگانا، عید الفطر میں جانے سے پہلے کھجوریں یا کوئی میٹھی چیز کھانا اور صدقہ فطر ادا کر کے جانا، اور عید الاضحیٰ میں نماز کے بعد آ کر اپنی قربانی کا گوشت کھانا، عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنا، پیدل جانا، ایک راستہ سے جانا اور دوسرے سے واپس آنا، عید کی نماز سے پہلے گھر میں یا عیدگاہ میں نفل نماز نہ پڑھنا، اور عید کی نماز کے بعد عیدگاہ میں نفل نہ پڑھنا۔ تو یہ کام سنت بھی ہیں اور ان میں جو مستحب ہیں وہ بھی بیان آ گیا۔ سنت یا مستحب ہیں، سوال یہ پوچھا ہوا ہے، تو جتنے بھی آئے ہیں یہ سنت اور مستحب میں سے ہیں۔ سوال: عید الفطر کو جاتے ہوئے راستے میں تکبیر کہنا کیسا ہے؟ جواب: عید الفطر میں اگر آہستہ آہستہ تکبیر کہتا ہوا جائے تو مذائقہ نہیں ہے، اور عید الاضحیٰ میں زور سے تکبیر کہتے ہوئے جانا مستحب ہے۔ سوال: عید کی نماز واجب ہے یا سنت؟ جواب: دونوں عیدوں کی نمازیں واجب ہیں، اور جن لوگوں پر جمعہ کی نماز فرض ہے انہی پر عید کی نماز واجب ہے، اور جو شرطیں جمعہ کی نماز کی ہیں وہی عید کی نماز کی ہیں، مگر عیدین کی نماز کا وقت زوال سے پہلے ختم ہو جاتا ہے، اور عید کا خطبہ نہ تو فرض ہے نہ نماز سے پہلے ہے، بلکہ نماز کے بعد خطبہ پڑھنا سنت ہے۔ سوال: عیدین کی نمازوں کی کتنی رکعتیں ہیں اور کس ترتیب سے پڑھا جاتا ہے؟ وہ رکعتیں کس ترتیب سے پڑھی جاتی ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ دونوں عیدوں کی نماز 2 رکعت ہے۔ ان دونوں نمازوں کے لیے اذان اور تکبیر نہیں، پہلے نیت اس طرح کرے کہ میں عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی واجب نماز ما زائد 6 تکبیروں کے اس امام کے پیچھے پڑھتا ہوں، پھر تکبیر تحریمہ کہہ کے ہاتھ باندھ لیں اور ثنا پڑھیں، پھر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ چھوڑ دیں،
پھر دوسری بار ہاتھ کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہیں اور چھوڑ دیں، پھر تیسری بار ہاتھ کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہیں اور ہاتھ باندھ لیں، پھر امام تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ اور سورت کوئی سی پڑھ کر رکوع کرے گا۔ دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں تو امام پہلے قرات کرے، قرات سے فارغ ہو کر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہے اور ہاتھ چھوڑ دے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر دوسری تکبیر کہے، پھر ہاتھ چھوڑ دے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر تیسری تکبیر کہے، پھر ہاتھ چھوڑ دے، پھر بغیر ہاتھ اٹھائے چوتھی تکبیر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں اور قاعدے کے موافق نماز پوری کر لیں۔ پھر امام کھڑے ہو کر خطبہ پڑھے اور تمام لوگ خاموش بیٹھ کر سنیں۔ عیدین میں بھی جمعہ کی طرح 2 خطبے ہیں اور دونوں کے درمیان بیٹھنا مسنون ہے۔ سوال: عید الاضحیٰ کے خاص احکام کیا ہیں؟ جواب: راستہ میں زور سے تکبیر کہتے ہوئے جانا، نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا اور تکبیرات تشریق واجب ہو جانا۔